السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الحجر آیات 1 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ قریب ہے وہ وقت کہ شدید آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش ہوتے وہ مسلمان۔ چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں پئیں اور مزے کریں اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں انہیں ان کی جھوٹی امیدیں، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر تھا اس کے لیے ایک نوشتہ طے شدہ۔ نہیں آگے نکل سکتی کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص نازل ہوا ہے جس پر قرآن، یقیناً تم ضرور دیوانے ہو۔ کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر ہو تم سچے؟ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتوں کو مگر حق یعنی فیصلہ عذاب کے ساتھ، اور نہیں دی جاتی اس وقت انہیں مہلت۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے بھی پہلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ مجرموں کے دلوں میں، نہیں ایمان لایا کرتے وہ اس پر، اور بے شک رہا ہے طریقہ یہی پہلے لوگوں کا۔ اور اگر کہیں کھول دیتے ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان کا اور وہ دن دہاڑے اس پر چڑھنے لگتے، تب بھی ضرور کہتے یہ لوگ کہ در حقیقت مخمور ہیں ہماری آنکھیں، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بہت سے برج، اور آراستہ کر دیا ہے انہیں دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہے ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تب پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ اور زمین پھیلایا ہے ہم نے اسے اور ڈالے ہیں اس میں لنگر، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز متناسب مقدار میں، اور فراہم کیے ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب، اور ان کے لیے بھی نہیں ہو تم جن کے رازق۔ اور نہیں کوئی چیز مگر ہیں ہمارے پاس اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اسے مگر ایک مقرر مقدار میں۔ اور ہم بیچتے ہیں ہواؤں کو لدا ہوا، پھر برساتے ہیں ہم آسمان سے پانی، اور سیراب کرتے ہیں ہم اس سے تم کو، اور نہیں ہو تم کہ اسے جمع کر کے رکھ سکو۔ اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور یقیناً دیکھ رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں تم میں سے، اور بے شک ہماری نگاہ میں ہیں وہ بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک وہ ہے بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جن پیدا کیا تھا ہم نے اسے اس سے بھی پہلے آگ کی لپٹ سے۔ اور جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں آدمی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، پھر جب پورا بنا چکوں میں اسے اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، تو گر جانا تم اس کے لیے سجدے میں۔ پس سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب سوائے ابلیس کے، انکار کیا اس نے اس سے کہ ہو وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ شامل نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں ایسا کہ سجدہ کروں ایسے بشر کو جسے پیدا کیا ہے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے روز جزا تک۔ اس نے کہا اے میرے رب تو پھر مہلت دے تو مجھے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا اے میرے مالک چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بہکاؤں گا میں انہیں سب کو، ماں سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جنہیں تو نے خاص کر لیا ہے۔
ارشاد ہوا یہ ہے راستہ مجھ تک پہنچنے والا سیدھا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تجھے ان پر کوئی اختیار مگر ان پر جو تیری پیروی کریں گے بہکے ہوں میں سے، اور بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ یقیناً متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ہوگی ان کے دلوں میں کسی قسم کی کدورت، بھائیوں کی طرح بیٹھیں گے مسندوں پر آمنے سامنے، نہ پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور سناؤ انہیں قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا، جب وہ آئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم خوشخبری دے رہے ہو مجھے اس کے باوجود کہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے؟ سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے سچی، سنا ہونا تم نا امیدوں میں سے۔ ابراہیم نے کہا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ ابراہیم نے کہا اچھا کیا ہے تمہاری مہم اے فرشتو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے آل لوط کے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ لوط کی بیوی کہ مقدر کر دیا ہے ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی شامل پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، لوط نے کہا کہ یقیناً ہو تم لوگ اجنبی۔ وہ بولے نہیں بلکہ لے کر آئے ہیں ہم تمہارے پاس وہ جس میں شک کر رہے تھے یہ لوگ، اور آئے ہیں تمہارے پاس حق لے کر اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ سو چل پڑو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے اور خود چلو ان کے پیچھے پیچھے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی، اور سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ کر رہے گی صبح ہوتے ہوتے، اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات کہ جڑ ان لوگوں کی کٹ کر رہے گی صبح ہوتے ہوتے۔ اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے۔ لوط نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے بے آبرو نہ کرنا، اور ڈرو اللہ سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں سب دنیا والوں کے؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، قسم ہے تمہاری جان کی، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ آخرکار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، پس کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور وہ بستی واقع ہے ایک شارع عام پر۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے اہل ایکا بھی سخت ظالم، سو انتقام لیا ہم نے ان سے بھی، اور وہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستے پر۔ اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے رسولوں کو، اور بھیجی ہم نے ان کے پاس اپنی نشانیاں، لیکن وہ اس سے روگردانی کرتے رہے۔ اور یہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں اپنے گھر، اور بے خوف و مطمئن تھے۔ آخرکار آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے صبح سویرے، سو ناکام آیا ان کے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو بھی جو ان کے درمیان ہے مگر با مقصد۔ اور جان لو کہ فیصلہ کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، سو درگزر کرو تم ان سے اچھے انداز میں۔ بے شک تیرا رب ہی ہے خالق اور سب کچھ جاننے والا، اور یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم بھی، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دیا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے، اور نہ غم کھاؤ ان پر، اور شفقت سے پیش آؤ مومنوں کے ساتھ، اور کہو بے شک میں تو ہوں صاف صاف متنبہ کرنے والا، جیسی ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف جنہوں نے کر ڈالا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ پس قسم ہے تمہارے رب کی ہم ضرور باز پرس کریں گے ان سب سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ سو ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دو ان باتوں کا جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور پرواہ نہ کرو مشرکوں کی،
یقیناً ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی۔ وہ جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ سخت کوفت ہوتی ہے تمہارے دل کو ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ پس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جاؤ شامل سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تم پر امر یقینی۔